اس نہ اڑنے والے پرندے نے پورے آسٹریلیا کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس پرندے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے، فصلیں تباہ ہو گئی تھی، اس طرح پورے آسٹریلیا کی معیشت بھی تباہ ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اس پرندے کو مارنے کے لیے بھی ملٹری آپریشن کیا گیا، لیکن وہ اس پرندے سے جیت نہ سکی۔ اس پرندے کا نام شتر مرغ تھا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس معصوم شتر مرغ نے ان کا کیا بگاڑا تھا اور ہزاروں آرمی آفیسر جدید ہتھیاروں کے ساتھ کیسے ہار گئے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1932 کو، ورلڈ وار کے بعد، جب آسٹریلیا میں گندم کی فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی۔ عام طور پر تو دنیا میں جب فصلیں پک کر تیار ہو جاتی ہیں تو کسان خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے پورے سال کی محنت کا پھل ملنا ہوتا ہے، لیکن اس سال آسٹریلیا کے کسان خوش ہونے کے بجائے پریشان تھے، کیونکہ شتر مرغ جو صرف آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اس کا بریڈنگ سیزن ختم ہو چکا تھا، اور بریڈنگ سیزن ختم ہونے کے بعد شتر مرغ کھانے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ کسانوں کو ڈر تھا اگر یہ شتر مرغ ان کی کھیتوں میں گھس گئے تو ان کے اپنے کھانے کے لیے بھی گندم نہیں بچے گی۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ سے اپیل بھی کی، دھرنے بھی دیے تاکہ گورنمنٹ کوئی حل سوچے اور ان کے پورے سال کی گندم کو بچایا جا سکے، لیکن گورنمنٹ نے ان کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لگ بھگ 20,000 شتر مرغ آسٹریلیا کی فصلوں میں گھس گئے اور ایک ہی دن میں 60 سے 70 ایکڑ فصل کا صفایا کر دیا۔ کسانوں نے صبح دیکھا تو ان کی پوری سال کی محنت پر پانی پھر گیا تھا۔ ہزاروں کسانوں نے پورے آسٹریلیا میں دھرنے دیے اور شتر مرغوں کو بھگانے کی اپیل کی۔ آخر کار گورنمنٹ نے ان شتر مرغوں کے خلاف ایکشن لینے کا سوچا اور ان کے خلاف ملٹری آپریشن کرنے کا پلان بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ دن میں شتر مرغوں کو مار کر فصلوں سے باہر نکال دیں گے، لیکن یہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کام ان کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ 5 نومبر 1932 کو آرمی نے اس آپریشن کا آغاز کیا۔ ان کو خبر ملی کہ ایک گاؤں میں شتر مرغ کا جھنڈ دیکھا گیا ہے۔ آرمی وہاں پہنچی تو انہوں نے شتر مرغوں کو اکٹھا کرنے کا سوچا تاکہ زیادہ سے زیادہ شتر مرغوں کو مارا جا سکے۔ پھر اس طرح کرنے کے چکر میں کئی شتر مرغ فصلوں میں گھس گئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے، اور انہوں نے ہار نہیں مانی، اس مشن کو جاری رکھا۔ پھر وہ ہر روز 30 سے 40 شتر مرغ روز مار رہے تھے۔ کچھ دن تک یہ چلتا رہا، پھر یہ زیادہ دیر تک چل نہ سکا۔ شتر مرغ مر تو رہے تھے لیکن بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ گولیوں کا، فیول کا اور لوگوں کا جب حساب لگایا گیا تو ایک شتر مرغ کو مارنے کے لیے 10 گولیاں فائر کی جا رہی تھی، اور فائرنگ کی وجہ سے کئی لوگ بھی مارے جاتے تھے۔ پھر گورنمنٹ نے اس کو اس طرح چلنے نہ دیا اور آرمی آفیسر کو یہ طریقہ ختم کرنا پڑا، اور 10 دسمبر 1932 آسٹریلیا گورنمنٹ نے ہار مان کر اس آپریشن کو بند کر دیا۔ فصلیں تباہ ہونے کی وجہ سے اس سال آسٹریلیا کی معیشت تباہ ہو گئی تھی۔ پورے ملک میں 20,000 میں سے تقریباً 1200 شتر مرغ مارے گئے تھے۔ بعد میں لوگوں نے شتر مرغ سے بچنے کے لیے اپنی فصلوں کے ارد گرد جال لگا دیے، اور آج بھی یہ شتر مرغ آسٹریلیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہماری آج کی اسٹوری آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔